اور ایک سوال تھوڑا سا گمبھیر ہے حضرت کے، جیسے عام طور پہ ہماری مسجدوں میں جو مؤذن ہوتے ہیں، جی جو امام ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے، بالکل. اور اس میں اتنا نہیں لگتا کہ اس ایسے دور میں، پرآشوب دور میں ان کا گزر بسر ہو پاتا ہوگا. جی تو ان کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہو گے ان بڑے لوگوں کو، جو ٹرسٹ جو ہوتے ہیں مسجدوں کے یا مدرسوں کے؟ میں نے مختلف تقاریر میں آن ریکارڈ میری تقاریر موجود ہیں جی. ہندوستان بھر میں اس پر ہم نے آواز اٹھائی کہ ائمہ کی تنخواہیں کم سے کم اتنی ہونا چاہیے کہ خوشحالی کے ساتھ وہ اپنا گھر چلا سکے. بے شک. بلکہ بعض تقریروں میں تو میں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستانی ججوں کی جتنی تنخواہیں ہوتی اتنی تنخواہیں ہمارے اماموں کی ہونی چاہیے، یہ بھی ہم نے کہا. تو بہت سارے متولیان اور ٹرسٹیان نے ہم سے کہا کہ آپ اس طرح کرتے ہو تو کیسا، ہم کیسے کریں؟ تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ تمہیں اپنی جیب سے تو نہیں دینا ہے، تمہیں چندہ کر کے دینا ہے. جب ٹرسٹی بنے ہو تو تھوڑی محنت زیادہ کرو، اور اگر تم محنت نہیں کر سکتے ہو تو ٹرسٹی جو وہ اس سے استعفیٰ دے دو، اپنی ذمہ داریوں سے استعفیٰ دے دو. جو کر سکتے محنت ان کو کرو. لیکن اس پر جو ہے نا میرے ذہن میں ایک پلان ہے جس پہ میں خود بھی عمل کرتا ہوں. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ہماری قوم کو ہر بات 20-25 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ تو وہ بڑھائیں گے نہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا تعلق اس فیلڈ سے ہے، شب قدر میں جو مسجد والے چندہ جمع کرتے ہیں نا، حافظ جی کے نام پہ جمع کرتے ہیں، امام اور مؤذن کے نام پہ جمع کرتے ہیں. اگر زیادہ آ جاتا ہے نا تو وہ امام اور مؤذن کو اتنا دیتے ہیں اور باقی کے اس کو بھی جمع کر لیتے ہیں مسجد کے کھاتے میں. حالانکہ آپ نے شب قدر کے نام پہ چندہ جمع کیا تو پبلک اسی لیے دیتی ہے کہ بھئی رمضان شریف میں شب قدر میں امام اور مؤذن کو دیا، جتنا آئے گا پورا پورا دے دینا چاہیے، لیکن وہ اس کو بھی مسجد میں جمع کر لیتے ہیں. ایسے بھی کچھ لوگ نااہل ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ٹرسٹیوں کو تو پیغام دیں کہ تنخواہ بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ، اگر وہ نہیں بڑھاتے ہیں تو جو مصلیان ہیں ان کو ہم نے ایک طریقہ بتایا کہ جیسے میں مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، جمعہ کے لیے تو جانا ہی ہے، تو حسب حیثیت 50 روپیہ یا 100 روپیہ میں امام اور مؤذن کو مسافہ کرتے وقت تو ہاتھ میں دے دوں. بہت اچھا. اگر 500 لوگ جمعہ کی نماز کسی مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک آدمی سے لیے 100 روپیہ بھی اگر آپ پکڑ لیں تو 500 لوگوں میں کتنا ہو جاتا ہے؟ بے شک. تو جتنی تنخواہ وہاں سے نہیں ملتی اتنا ان کو مسافے میں مل جائے گا. تو یہ ذہن ہم لوگوں کا بناتے ہیں. بلکہ الحمدللہ میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں. بہت اچھی بات. میں جب جمعہ کی نماز کے لیے جاتا ہوں جی تو عام طور پہ تو جمعہ کی نماز میں نہیں پڑھانی ہوتی ہے، لیکن وہاں کا جو امام اور مؤذن ہوتا ہے، اللہ مجھے جتنی بھی توفیق دیتا ہے میں ان سے مسافہ کر کے ان کو نظر پیش کرتا ہوں. بہت اچھا. اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو بھی کرنا چاہیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح ہم ائمہ اور مؤذن کی مدد کر سکتے ہیں. جی بالکل.